السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علیک الملأ من قریش، الحدیث رواہ البخاری۔ معزز سامعین کرام، سبق آموز واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، واقعے کا عنوان ہے اے اللہ قریش سے انتقام لے لے۔ مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے آس پاس میں کفار مکہ کی ایک جماعت، ایک ٹیم وہاں پر موجود تھی جو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ اور اسی دوران ان لوگوں نے آپس میں ایک بات کہی کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دے۔ عقبہ ابن ابی معیط وہاں پر موجود تھا۔ اس بدبخت نے اس کام کو کرنے کا عزم کیا، وہاں سے جاتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی لیتا ہے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کی گردن پر لا کر کے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی اوجھڑی کے وزن کی وجہ سے آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے خبر دیا کہ آپ کے ابو کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر اس طرح سے معاملہ پیش آیا ہے، کفار مکہ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اپنے والد محترم کے کندھے سے، گردن سے اس اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں اور ساتھ میں کفار مکہ کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ نے کہا کہ اللہم علیک الملأ من قریش، اے اللہ قریش کی اس جماعت کو اللہ تعالیٰ تو تباہ کر دے، اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے، اے اللہ تو ان سے بدلہ لے لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کیا۔ آپ نے ابو جہل کا نام لیا، عتبہ کا نام لیا، شیبہ کا نام لیا، امیہ ابن خلف کا نام لیا اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ اللہ تو ان سے انتقام لے لے، اللہ تو ان سے بدلہ لے لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدر کا معرکہ پیش آتا ہے، بدر کی لڑائی پیش آتی ہے، تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ بدر کے میدان میں ان کو قتل کیا گیا اور قتل کیے جانے کے بعد ان کو بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس واقعے کے اندر آپ غور کریں، اس واقعے میں آپ غور کریں، بہت سارے پیغامات، بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے میسج ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام تو یہی ہے کہ مظلوم کی بد دعا نہ لیجیے۔ آپ کسی مظلوم کی بد دعا نہ لیجیے۔ سماج کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں سے ملیے، لوگوں سے بات چیت کیجیے، لوگوں سے معاملات کیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات سے، آپ کے قول سے، آپ کے کردار سے، آپ کے معاملات سے، آپ کی حرکتوں سے، آپ کی گفت و شنید سے، آپ کی بات چیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو شکوہ نہ ہو، کوئی آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت نہ کرے کہ اللہ فلاں نے مجھے ایسا کہا، فلاں نے مجھے گالی دی، فلاں نے مجھے الٹے سیدھے الفاظ اور الٹے سیدھے القاب سے فلاں نے مجھے پکارا۔ اللہ کے واسطے آپ مظلوموں کی بد دعا نہ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اتقی دعوت المظلوم۔ اللہ کے نبی صحابہ کو نصیحت کرتے کہ اے میرے صحابہ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ بد دعا کرے گا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گی، آپ نے بد دعا کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ بدر کے میدان کے اندر ان کو قتل کیا گیا، ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، لہٰذا مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ اگر آپ سچائی پر ہیں، اگر آپ ایمان کی راہ پر ہیں، حق پر ہیں، تو آپ کو ستایا جائے گا، آپ کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں گے، آپ کو پریشان کیا جائے گا۔ آپ تصور کیجئے، آپ خود غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا؟ آخر کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو یہ تکلیف دی گئی کہ سجدے کے عالم میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی؟ اللہ کے نبی کا جرم اتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انسانیت کا درس دے رہے تھے، لوگوں کو اخلاق اور محبت کا درس دے رہے تھے، لوگوں کو توحید کی باتیں سکھا رہے تھے، ہزاروں معبودوں سے موڑ کر کے ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور تھا۔ میرے بھائی، اگر آپ سچائی پر ہیں، دینداری پر ہیں، تو آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں گی،
بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں پھر بھی مصیبتیں میرے سر پر بیٹھی ہوئی ہیں، میں حق پر ہوں، امانت داری پر ہوں، سچائی پر ہوں، پھر مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں، بہت پریشان رہتا ہوں۔ میرے بھائی اگر آپ سچائی پر ہیں تو مصیبتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے کہ اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے اگر آپ گڈھا کھود رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے لیے بھی پہلے ہی سے گڈھا تیار ہے۔ اگر آپ نے کسی کے لیے گڑھا کھودا ہے تو آپ کو اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ آپ کے لیے بھی گڑھا تیار ہے۔ کفار مکہ نے، ان ظالموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایک تدبیر انہوں نے اپنائی، ایک چال انہوں نے چلی، اللہ کے نبی کو پریشان کیا۔ میدان بدر کے اندر پہلے سے ہی کنویں کی شکل میں وہ گڈھا ان کے لیے تیار تھا، مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھا کر کے اس کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں، اس واقعے کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔